اللہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات للناس ومقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی انہی آیات کی تلاوت فرمائی تھی۔ آج کی تقریر کا عنوان بھی بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ بڑی طویل ترین ہے۔ جمعے کی اس نشست میں اس کا احاطہ ناممکن ہے، بہرحال چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میری یہ باتیں آپ کے ذہن میں پیوست ہو جائیں اور آپ کو یاد رہیں۔ بیت اللہ کی تاریخ کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ اللہ پاک نے جہاں بیت اللہ رکھا ہے، خانہ کعبہ بنایا ہے، اپنا گھر تعمیر کیا ہے، اس کو اللہ پاک نے پوری زمین کا سینٹر بنایا ہے۔ خانہ کعبہ سے اگر آپ زمین کی پیمائش کریں تو یہ زمین کا سینٹر بنتا ہے، درمیان بنتا ہے۔ ایک بات یہ بھی انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی۔ دوسری بات، جہاں پر خانہ کعبہ اللہ پاک نے بنایا ہے، اسی خانہ کعبہ کے اوپر بالکل برابری میں اللہ پاک نے فرشتوں کا کعبہ بنایا ہے، جس کا طواف صرف فرشتے کرتے ہیں، اور اسی طرز کے اندر اللہ پاک نے اس کو تعمیر کیا جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ یہ بیت اللہ ہے اور وہ بیت المعمور ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، جس کعبے کا طواف ہم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیت اللہ، اور جو آسمان پر اسی کے برابر اوپر کعبہ ہے اس کا نام ہے بیت المعمور۔ اس کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور۔ انشاءاللہ یہ بات بھی یاد رہے گی۔ بیت المعمور کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے دوبارہ اس کے طواف کرنے کی باری نہیں آتی۔ دوبارہ اللہ پاک طواف کے لیے نیا فرشتہ بھیجتے ہیں اور نیا فرشتہ اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں۔ اور تیسری ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے جہاں بیت اللہ بنایا ہے اسی کے برابر اوپر کیا ہے؟ بیت المعمور ہے، ماشاءاللہ۔ اور بیت المعمور کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر اپنا عرش بنایا ہے، اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے بانی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے خطبات کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ ہر آسمان پر اس آسمان کے فرشتوں کے لیے اللہ پاک نے کعبہ بنایا ہے۔ زمین والوں کا کعبہ بیت اللہ، آسمان والوں کا کعبہ بیت المعمور، دوسرے آسمان والوں کا اپنا کعبہ، تیسرے آسمان والوں کا اپنا کعبہ، چوتھے آسمان والوں کا اپنا کعبہ، پانچویں آسمان والوں کا اپنا کعبہ، چھٹے آسمان والوں کا اپنا کعبہ، ساتویں آسمان والوں کا اپنا کعبہ۔ ساتوں آسمانوں کے اندر اللہ پاک نے اپنے 7 گھر بنائے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اللہ پاک نے اپنا عرش بنایا ہے۔ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے عرش سے کوئی چیز گرائی جائے اور وہ سیدھی آ کے بیت اللہ کے وسط میں آ کے گرے گی، نہیں، اللہ پاک نے بالکل برابر جہاں زمین پہ اس کو رکھا ہے اور بالکل اللہ پاک نے اس کو اپنے عرش کے برابر رکھا ہے۔ اور پھر اس میں حکمت، حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ ان سارے کعبوں سے ہوتا ہوا بیت اللہ پہ آ کے گرتا ہے، اور بیت اللہ چونکہ یہ زمین کا سینٹر ہے
اللہ تبارک و تعالی یہاں سے پوری زمین والوں کو سپلائی فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو بھی وسط میں رکھا ہے، درمیان میں رکھا ہے۔ یہاں سے رحمتیں، برکتیں پورے جہان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سپلائی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک اور بات اس کو بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانے سے پہلے، جب پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جس زمین کو پیدا کیا ہے وہ خانہ کعبہ کی زمین ہے۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنایا اور پھر اس زمین سے زمین کو بنایا۔ آج آپ کو جتنی زمین نظر آ رہی ہے، آپ کو خشک حصہ نظر آ رہا ہے، اس ساری کی ساری زمین کا منبع، مبدا، ماوا، باخذ، مرکز، مصدر وہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ پاک نے اسی سے ساری زمین کو بنایا ہے، اور ساری زمین کا اللہ پاک نے مرکز اسے قرار دیا ہے۔ اسی طرح تو بہرحال خانہ کعبہ کی بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے۔ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، جنت سے ان کو اتارا گیا، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں سے پوچھا۔ اللہ پاک نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں بتاؤ میں زمین کے اندر انسان کو اپنی نیابت دے کر، خلافت دے کر میں پیدا کرنے لگا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ کہنے لگے اللہ دیکھ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، تیری ڈپٹی سر انجام دیتے ہیں، تو جس آدمی کو پیدا کر رہا ہے، جس انسان کو، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ خون ریزی کرے گا، یہ گال گلوچ کرے گا، یہ جھگڑا فساد کرے گا، یہ قتل و غارت گری کرے گا، یہ زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، کیونکہ تو نے انسان کو جس مٹیریل سے بنایا ہے، اس مٹیریل میں تو نے آگ کو بھی رکھا ہے، مٹی کو بھی رکھا ہے، پانی کو بھی رکھا ہے، ہوا کو بھی رکھا ہے، اور آگ کا خاصہ یہ کہ یہ بھڑکتی ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے، اور آگ اور پانی جب اکٹھے کیے جاتے ہیں تو وہاں سے ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے، وہاں سے دھواں نکلتا ہے، وہاں سے گرد و غبار نکلتی ہے، وہاں سے شوں شوں کا آواز نکلتا ہے، ایک فساد جیسی کیفیت برپا ہوتی ہے۔ اللہ یہ آدمی بھی جب دنیا میں جائے گا یہ فساد برپا کرے گا۔ آج بھی دیکھو اگیتے جدوں پانی باندھے ہو تو شوں شوں آواز آتا ہے کہ نہ شخ آواز آتا ہے، پھر وہاں سے دھواں نکلتا ہے، اور جب آگ زیادہ ہوتی ہے، پانی زیادہ ڈالا جاتا ہے تو زیادہ دھواں نکلتا ہے۔ فرشتوں نے کہا جب آگ اور پانی اکٹھے کیے جاتے ہیں تو یہ فساد کی علامت ہوتی ہے، یہ جھگڑے کی علامت ہوتی ہے، یہ دھوئیں کی علامت ہوتی ہے، یہ آگ کی علامت ہوتی ہے، یہ آندھی کی علامت ہوتی ہے، لہٰذا یہ بھی جا کر شور و شغب کرے گا، فتنہ اور فساد برپا کرے گا۔ اللہ ہم تھوڑے جو تیری حمد و ثنا کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب فرشتوں نے انکار کیا، اللہ پاک نے مشورہ پوچھا تو فرشتوں نے اس بات کو بھانپا کہ شاید خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے، تو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عرش کا طواف شروع کر دیا۔ عرش کے نیچے جو عرش کے پائے تھے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عرش کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو گھومتے ہوئے دیکھا، اللہ کو ان کا گھومنا
ان کا چکر کھانا پسند آیا۔ رب العالمین نے فرمایا او فرشتوں تم عرش کے گرد گھومتے ہو اور میں تمہارے لیے بیت المعمور تعمیر کر دیتا ہوں تاکہ تم بیت المعمور کا طواف کرو اور میں پروردگار تمہیں عرش کے طواف کا ثواب عطا کر دوں گا۔ تم وہاں گھومو گے، آسمان پر گھومو گے، عرش کے گرد گھومنے کا ثواب ملے گا، اور میرے بندے زمین پر بیت اللہ کے گرد گھومیں گے، میں ان کو بھی عرش کے گرد گھومنے کا ثواب عطا کروں گا۔ ہر قدم پر اللہ پاک نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ فرشتے گھومتے تھے اور ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کبھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آدم علیہ السلام بھی ان کی آوازیں سنتے تھے، معزوز ہوتے تھے۔ نیک آدمی ہوئے، اچھا آدمی ہوئے، پھر اللہ کا پیغمبر ہو تو اس کو اچھی آوازیں اچھی لگتی ہیں۔ جے جا آدمی ہوندے، جے جا ضمیر ہوندے، اس کو جی آوازاں چنگیاں لگ دی ہیں۔ کسا کو بانگ چنگی لگ دی ہے، کسا کو مندی لگ دی ہے۔ کوئی خوش ہوندے، کوئی تانگ ہوندے، کوئی اچھیاں گلاں تے خوش ہوندے، کوئی تانگ ہوندے۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام آوازیں سنتے ہیں، معزوز ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے زمین پہ اتار دیا۔ علماء کسے اس تا ٹائم نہیں کہ زمین تے کس طرح آئے، کس طرح اللہ پاک نے اتارا، کیسے آئے، وہ قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام زمین پہ اتار دیے گئے، زمین پر آئے۔ زمین پر کوئی بھی نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سن خدا آگے عرض کی تھی، التجا کی تھی۔ تفاسیر میں لکھا ہے آدم علیہ السلام آخنا لگے خدایا میں جدو جنتا بے آساں میں تڑی تکبیر دیاں آوازاں سنتا ہوں دا آساں، مڑے کنا بے لا الہ الا اللہ پہندہ ہوں دا آساں، مڑے کنا بے ذکرہ دی آواز پہندی اسی، مڑے کنا بے تلاوت دی آواز پہندی اسی۔ جدو میں جنتا بے چاساں مڑے کنا بے تڑی تسبیح دی آواز آندی اسی، تقدیس دی آواز آندی اسی، تکبیر دی آواز آندی اسی۔ خدایا اور میں تنگ ہو گیا، میں آج بھی بڑا دلخت ہے، میں زمین تے بھی آواز سنا۔ اللہ اتھے بیت المعمور آسا فرشتے طواف کر دے ہوندے ایسے مکو وحشت ہوندی ہے، میں تنگ ہونا، اللہ مڑے استے کو یہ جی جا پیدا کر، اے جا کار دس، اے جی جا دس جتھے تھوڑا نا پکارے جو لے۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، بیت اللہ کی تاریخ دیکھے، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جبرائیل یا رب جلیل، فرمایا میرے پیغمبر آدم کو لے کے جاؤ، او جا کر زمین کے سنٹر میں جو زمین کا مرکز ہے، صدر مقام ہے، وہاں جا کے آدم علیہ السلام کو بنیادوں کی نشاندہی کرو، اور تاکہ وہاں آدم تیری معیت میں میرا گھر تعمیر کرے اور میرے گھر میں وہاں اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام کو کہن کے آئے، اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام سن آ کے پر ماریا، اپنے پر دی چونگ ماری تو وہ 7 زمینوں تک جا کر بنیاد پہنچ گئی۔ آج تسی بورنگ کر دے ہو بڑیاں بڑیاں ڈرل مشینیں، لیکن ایک جئی پہ جل کے وہ بھی ناکام ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ ہے، اور وہ آ کر اپنے پر کی ایک چونچ لگاتا ہے اور بیت اللہ کی بنیادیں 7 زمین تک گہرائی میں چلی جاتی ہیں۔ پھر خدا سنا ہے چوہاں پہاڑیاں پہاڑاں تو
جودی دا پہاڑ ہے، تور کا پہاڑ ہے، لبنان کا پہاڑ ہے، یہ فلاں پہاڑ ہے، سرندیب کا پہاڑ ہے، ان پہاڑوں سے فرمایا بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لاؤ۔ جس جبرائیل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے پر کی چونچ مارے تو وہ ساتوں زمینوں تک 1 سیکنڈ سے پہلے بنیادیں کھود کے رکھ دے، تو آپ بتائیں کہ وہ کتنی بڑی چٹانیں لائی ہوں گی۔ اللہ اکبر، ان پہاڑوں سے چٹانیں لا کر بیت اللہ کی بنیادیں ساتوں زمین کے تلووں سے اوپر شروع کی گئی۔ آج بھی آپ کے بیت اللہ کی، اللہ کے اس گھر کی کھودائی کی جائے تو یہ ساتوں زمینوں کے تلووں سے جا کر اس کی بنیادوں کا آغاز ہوتا ہے، بیت اللہ تعمیر ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں اللہ کا گھر تعمیر فرماتے ہیں، اور پھر وہاں اللہ کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا بیت اللہ کا طواف کرنے والا اللہ کا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے جبرائیل کی معیت میں اللہ کے گھر کا طواف کیا۔ پھر نسل انسانی چلتی رہی، پھر خطا کی کتابوں میں لکھا ہے نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو تبلیغ کی، دین کی دعوت دی، لوگ باز نہ آئے۔ نوح علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، قرآن کریم کے اندر وہ بد دعا سورہ نوح کے اندر مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں، فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ رب لا تذر، اے اللہ مت چھوڑ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین تے انہاں کافراں دا ایک گھر بھی باقی نہ رکھ۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ انہاں کافراں دے گھراں کو بھی تباہ کر، اے اللہ انہاں کو برباد کر کے رکھ۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے نوح اتنی سخت گلا کی کر دیو، اتنی سخت بد دعا کی کر دیو، بھی آستے تے شاید پیچھے کسا کو رہنا دو، شاید ان دی نسلہ میں جو کوئی اچھا آجلے۔ اللہ دے پیغمبر آختے نانا اور لوگوں تساں کو پتہ نہیں، میں تجربے کیتن، میں دیکھ کے اٹھ گیا، میں 950 سال گزارن، میں دیکھے، میں انتظار کرتا رہا، شاید اے بڑھے مندے ہون، انہاں بچو آنا آلے پچھلے شاید چنگے ہون، میں پھر انہاں کو بھی دیکھیا، وہ بھی بڑھے ہو گئے، انہاں دیئے بھی اگو نسلہ آئیاں، تے میں دیکھیا انہاں کولو بھی اپنے دادیاں کولو بھی بڑے آرامیاں سے، پھر انہاں کولو آگے جڑے جمے وہ انہاں کولو بد کے آرامیاں سے، پھر آگے جڑے ہو رہا ہے انہاں کولو بھی بڑے چوٹی پراتا سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام آتن رب لا تذر، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے خدایا مڑے دل بے ناستے کوئی رحم باقی نہیں رہا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ انہاں دا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ اے نوح اتنی سخت بد دعا کی کر دیو، آتن انکا انتظرہم یضلوا عبادک۔ پیغمبر کے جملوں پر غور کریں، اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان فرمائے انکا انتظرہم، انکا انتظرہم، اے خدایا، اے خدایا مکو تے پتہ نہیں تو انہاں نال کے کر دیں، ورے مڑے جذبات کدے سن دیں۔ نوح علیہ السلام آختے ہیں انکا انتظرہم، خدایا مڑا تجربہ تے ہے، میں دیکھتا رہا، میں آزماندہ رہا، میں انہاں نال وقت گزارے 950 سال گزار کے دن، انکا انتظرہم، کدے تد انہاں کو اے جڑے موجود ہیں انہاں کو تد باقی چھوڑ دیتا، انہاں پہ جو کدے ایک بھی آرامی بیاستے بچ گیا، انکا انتظرہم یضلوا عبادک، تے اے توڑے نیکاں لوگوں کو بھی گمراہ کر سن۔ انکا انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔
اللہ اکبر. پیغمبر آتے ہیں ولا یلدو ولا یلدو ولا یلدو. ان کو بھی کہتے ترجمہ غلط ہوا ہے, مڑا گریبان پکڑتے ہو. پیغمبر آتے ہیں ولا یلدو الا فاجرا کفارا. خدایا میں دیکھ کے تجربے کر کے اٹھ گیا. ولا یلدو الا فاجرا کفارا. انہاں بچوں جڑا بھی جمد ہے پہلے کولو بڑا تے پکا رامی جمد ہے. ولا یلدو الا فاجرا کفارا. خدایا فاجر جمد ہے یا کفار جمد ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا او پیغمبر توڑا دل انہاں سن پکا چھڑے ہے, توڑا دل انہاں سن ساڑ چھڑے ہے. تو انہاں کو جنت دی دعوت دینے, انہاں کو مغفرت دی دعوت دینے, انہاں کو بخشش دی دعوت دینے. اے دوست کا اندر دوڑ دین تے اچھا کدے ای گل ہے تے وسنا الفلک بآیوننا ووحینا. اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے پیغمبر پھر میرے حکم کے مطابق, میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, پھر میرے حکم کے مطابق میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذرا کشتی تیار کر. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی. اب ساری قوم کہتی ہے اسی ایاں تناختے چلے, اے پاگل ہے, اے دیوانے, اس دیاں گلاں نہ سنو, اس تے کول نہ جلو. اے دیکھو نا اس دی چلیات اتھو ہی صحیح ہوندی ہے. لوکاں کو پانی پینا واسطے نہیں تھاندا, لوکاں کو پانی نہانا واسطے نہیں تھاندا, لوکاں کو پانی کپڑے واسطے نہیں تھاندا, لوکاں کو پانی استعمال واسطے نہیں تھاندا. اے آتے طوفان آسی, اے تے کشتیاں بنا دے لگے دا, سکی دی جائی بھی کھلتے دا. ایتھے کہ جے طوفان ہے, ایتھے کہ جا پانی ہے, ایتھے کہ جا دریا سی تے کہ جا سمندر سی کہ جے طوفان آسن. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے پیغمبر ذرا تیار کر کشتی تیار ہو جاتی ہے. بڑا لمبا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا طوفان آ گیا. اللہ اکبر. طوفان آ گیا. نوح علیہ السلام آواز دے کے کہتے ہیں آؤ مجھ پر ایمان لانے والے کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ. سارے کشتی کے اندر سوار ہو جاتے ہیں. نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کنعان کھڑا ہے. نوح علیہ السلام آواز دے کے کہتے ہیں, اللہ کا قرآن کہتا ہے, نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی ارکب معنا, یا بنی ارکب معنا, اے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. یا بنی یا بنیا یا بنیا, اے مڑے پترا ارکب معنا, آ اسنال سوار ہو جل, کشتی پہ چا جل, اسنال آ کے بیٹھ جل, شاید تو بچ جلیں. یا بنی ارکب معنا. اب پتر اگو آتے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. ابا میں توڑے نال آ کے نہ بیٹھتا, میں توڑی کشتی پہ سوار نہ ہوندا. یا بنی ارکب معنا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. پہلے تے پانی آندا ہی نہیں, پہلے تے طوفان آندا ہی نہیں. کدے طوفان آ بھی گیا تے میں پہاڑ تے چڑھ جلساں, طوفان آ بھی گیا میں پہاڑی تے چڑھ کے آپ کو بچا گنساں, کسا اچھی جائی پہ جلدا رہساں او مو کو بچا گنسی. پھر بھی یہ نہیں آتا کہ میں اچھی جائی پہ جلساں خدا مو کو بچا سی. نہیں کہتا کہ ایسا آوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں اچھی جائی پہ جلساں تے اتھے میں پانیاں کو لو بچ گئے ساں. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قالا لا عاصم اليوم من امر اللہ, اے میرے بیٹے جب اللہ کا عذاب آتا ہے کوئی چیز پناہ نہیں دیا کرتی. قالا لا عاصم اليوم من امر اللہ. قرآن کہتے ہیں باپ اور بیٹے کی گفتگو جاری ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک پانی کا تھپیڑا بھیجا اور اس کو حکم دیا کہ تو نے اس کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے. ڈبکیاں کھاتا, باپ ڈبکیاں کھاتے اپنے بیٹے کو دیکھتے کہتے اے اللہ ان ابنی من اہلی, ان ابنی من اہلی, اے مڑا پتر بھی ہے تو مڑی آل بھی ہے. ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اے اللہ تیرا وعدہ بھی سچا ہے اور تو سچوں سے زیادہ سچا ہے, تو اپنے وعدوں کو سچ کر دکھانے والا ہے. اللہ پاک نے آواز دی اے نوح انہو لیس من اہلک. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تیری آل نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح, اس لیے کہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا, بات طول پکڑ گئی, وقت بھی پورا ہو گیا. توجہ میری طرف,
خانہ کعبہ منہدم ہوا، نوح علیہ السلام کی کشتی جہاں جا کے ٹھہری، یہ ٹیلا بھی وہی ٹیلا تھا جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام کی معیت میں ابراہیم علیہ السلام نے وہیں سے بنیادیں اٹھائی جو طوفان نوح کے وقت دب چکی تھی۔ اس لیے قرآن کریم کہتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ قواعد اور قاعدہ کہتے ہی بنیاد کو ہیں۔ ایک قاعدے کو بھی قاعدہ تاس یاختے ہیں نا، سکولہ دا قاعدہ، مسیتی دا قاعدہ، نورانی قاعدہ، یسن القرآن قاعدہ، اس تمانہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بنیاد۔ یہ بنیاد ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ کی بنیادیں اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ ہو کر ان کو بلند فرمایا۔ بہرحال انشاءاللہ جو مضمون رہتا ہے آئندہ جمعوں پر جاری رہے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت